ایسی کون سی بات ہے جو میں آسانی سے نہیں مانوں گی؟ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو۔ کل رات ہونے والی تلخی کے بعد صبح ناشتے کی ٹیبل پر موجود نہیں تھی، مگر شام کے وقت سیرت اپنے کمرے سے باہر نکلی، بہروز اور یسریٰ کے روم میں آنے لگی۔ اپنا نام سن کر وہ یسریٰ سے پوچھ بیٹھی، میری بیٹی آئی ہے؟ میرے پاس یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ بہروز کے بولنے پر سیرت اس کے پاس آئی۔ بہروز نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، جس پر سیرت نے اس کی مدد کی اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اور خود بھی بہروز کے قریب بیٹھتے ہوئے سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہو بیٹا، اور اب تو اور بھی زیادہ فریش محسوس کر رہا ہوں۔ میری بیٹی جو میرے پاس آئی ہے۔ بہروز خوشی سے سیرت کو دیکھتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دی۔ شاید وہ آج ہفتے بعد ہی بہروز کے روم میں آئی تھی۔ کچھ کام تھا بیٹا؟ یسریٰ نے سیرت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص کام نہیں تھا، آپ بتائیں میرے آنے سے پہلے کیا ذکر ہو رہا تھا؟ کیا باتیں کر رہے تھے آپ دونوں؟ سیرت کے پوچھنے پر بہروز اور یسریٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دراصل تمہاری آنی فرح باجی نے تمہارے لیے عاشق کا رشتہ بھیجا ہے، مگر تم فکر نہیں کرو، کوئی بھی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے، زندگی تو تم نے گزارنی ہے۔ یسریٰ نے اصل بات کے ساتھ ساتھ اس کی مرضی کو بھی اہمیت دینے کے لیے کہا، کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ یسریٰ کا معلوم تھا اور وہ انکار ہی کرے گی، کیونکہ سبحان اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے میری مرضی پوچھی جائے۔ آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں، اور عاشق برا لڑکا نہیں ہے۔ سیرت کی بات برخلاف توقع تھی۔ دونوں میاں بیوی حیرت سے منہ کھولے سیرت کو دیکھنے لگے، جبکہ یسریٰ کو تو دوہرا جھٹکا لگا تھا، یعنی صبح ایک طرفہ ہی۔ یسریٰ مزید الجھ گئی۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دونوں پیرنٹس ہیں میرے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آج شام کو کشان اور انم گھر پر آ رہے ہیں۔ مینیو بتا دیں مجھے، کشان کے لیے کوفتے بنانے ہیں۔ مجھے پسند ہے اس کو، سیرت نے مسکرا کر کہا۔ آج یقیناً سیرت کا دونوں میاں بیوی کو حیران کرنے کا پلان تھا۔ میں ابھی بس کچن میں جانے ہی والی تھی، اچھا ہے تم بھی میری ہیلپ کر دو گی۔ کشان کو شاہدہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے، میں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ یسریٰ سارے خیالات چھڑ کر سیرت کی بات پر خوش ہوتے ہوئے بولی، مگر اسے سیرت کی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے سبحان کی خوشی بھی عزیز تھی۔ آخر کو اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اب اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ اب وہ تینوں باتیں ہی کر رہے تھے، سبحان بھی بہروز اور یسریٰ کے روم میں آ گیا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، مطلب سیدھا انہیں کے پاس آیا تھا، اور وہاں سیرت کو بہروز اور یسریٰ کے بیڈ روم میں دیکھ کر اس کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا۔ چند منٹ گزرنے کے بعد سیرت یسریٰ سے تھوڑی دیر بعد کچن میں آنے کا کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلے گی، تاکہ رات کے ڈریس پر بھی پریس کر سکے۔ سبحان بھی چینج کرنے کا کہہ کر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا، مگر پہلے اسے اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانا تھا، تو یقیناً اسے کل رات والی بات پر ناراض تھی اور اسے مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ ایسا کرو، آج بلیک کلر کا ڈریس پہن لو۔ سیرت وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی، تبھی سبحان روم کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ سیرت نے خاموشی سے ایک نظر اس کو دیکھا اور آج کے دن کے لیے پنک کلر کا ڈریس نکالا کر وارڈروب کا دروازہ بند کیا۔ اس کی اس حرکت پر سبحان نے مسکرا کر اسے دیکھا، ویسے تم پنک کلر کے ڈریس میں پوری پنک ہی لگو گی۔ سبحان وارڈروب کے ساتھ اس کو لگا کر اس کا راستہ بند کرتا ہوا بولا، ہو گئی کامیڈی، اب مجھے پریس کرنے دو۔ سیرت بغیر ہنسے اس کو دیکھ کر کہنے لگی، کامیڈی تو ہو گئی، مگر ابھی اپنی بیوی کو منانا تو باقی ہے۔ سبحان نے بولنے کے ساتھ ہی اپنا چہرہ قریب کر کے سیرت کے گال پر آہستہ سے اپنے ہونٹ رکھے۔ اب تمہاری باری ہے۔ وہ پیار بھری نظروں سے سیرت کو مسکرا کر دیکھتا ہوا بولا، جبکہ سیرت ابھی بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سبحان کے بولنے پر سیرت اس کے گال کے قریب ہونٹ لائی، جس پر سبحان نے اسمائل دی، مگر جب ہلکی سی چپت اس کے گال پر سیرت نے نرم انگلیوں سے رسید کی تو وہ سیرت کو گھورنے لگا۔ شرم آنا چاہیے تم اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ سبحان نے افسوس سے کہتے ہوئے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہوئے۔ سیرت ابھی بھی سنجیدگی سے اس کو بولی، تلافی بھی تو کر رہا ہوں نا۔ سبحان نے دوبارہ اس کے دوسرے گال کو آہستہ سے اپنے ہونٹوں سے چھوڑا۔ ویسے ہی سیرت نے دوبارہ سبحان کے دوسرے گال پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ اوئے اب ہاتھ لگایا نہ، دیکھنا پھر کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ سبحان نے کھول کر سیرت کو ڈرانا چاہا۔ تم نے سیرت کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے سبحان احمد، سیرت نے بڑے بڑوں کو سیدھا کیا ہوا ہے۔ سیرت اس سے پہلے مکہ اس کے پیٹ میں جڑتی۔ سبحان نے اس کی کلائی پکڑ کر ہاتھ پیچھے کی طرف موڑے۔ نہیں میری جان، تم نے سبحان احمد کو بہت ہلکا لے لیا ہے، اب دیکھنا تمہارا صوبی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سبحان نے اس کا نازک وجود اپنے کندھے پر ڈال کر اس کو بیڈ پہ لگایا، خود اس کے اوپر جھک گیا۔ پیچھے ہٹو صوبی، ورنہ تم بہت پچھتانے والے ہو۔ سیرت اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑاتی ہوئی اسے دھمکانے لگی، میں پچھتانے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنی سستی اتارنے کے بعد۔ مجھے دوبارہ کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اپنے پر اتر آیا اور کافی دیر تک اپنی چلائی۔ میری چائے میں چینی کم ڈالنا، کچھ زیادہ ہی میٹھا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سبحان بیڈ سے اٹھا، سیرت کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کو آنکھ مارتا ہوا بولا، آپ قریب آ کر دکھانا، میں تمہاری سستی اچھی طرح اتاروں گی۔ سیرت اپنا جوڑا باندھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سبحان سے کہنے لگی، اگر مجھے چیلنج کر رہی ہو تو آج دروازہ لاک کر کے مت سونا۔ وہ سیرت کو کہتا ہوا مسکرا کر اس کے روم سے باہر نکل گیا۔ رنم نے آج میکے جانے کے لیے ریڈ کلر کا ڈریس سلیکٹ کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا ڈریس کا گلا کالر شے میں بنا ہوا تھا، جو اوپر تک بند تھا اور اس کی سلیوز لانگ تھی۔
اس طرح اس کے ہاتھ اور گردن کے نشانات بہت آسانی چھپ گئے تھے۔ جیولری کے نام پر اس نے کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنے ہوئے تھے، جبکہ ڈائمنڈ کی ننھی سی نوزبین ہما باغ شادی کے بعد اس کے ناک میں ڈلی رہتی۔ سرخ لپسٹک لگا کر اس نے اپنے بال کھول لیے، اب آئینے میں کھڑی ہوئی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ کشان بیڈ پر لیٹ کر اس کی تیاری دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، کچھ اور لگ رہا ہے کیا؟ رنم نے پیچھے بیڈ پر لیٹے ہوئے کشان کو دیکھ کر پوچھا۔